اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں آپ کے فیوریٹ شو ماہ رمضان میں خلاصہ قرآن جسے پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صبا اسماعیل، جو کہ حافظ، قاری، عالم کے علاوہ عربی میں آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے الگ الگ مضامین لکھا ہے آپ نے تفسیرہ قرآن کے اوپر، اور 1100 سے زیادہ آپ کا جو یہ مضمون ہے وہ الگ الگ اخباروں میں شائع ہو چکا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج 15 رمضان ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ قرآن مجید کے 15ویں پارے کا خلاصہ دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں 114 صورتیں رکھی ہیں۔ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 17واں سورہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل، وہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ لگ بھگ آدھا پارہ تک سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کے بعد آخر کا جو آدھا پارہ ہے وہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف اس میں مکمل نہیں ہوتا، اس کا ایک حصہ رہ جاتا ہے جو 16ویں پارے میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور ایک ایسے زمانے میں نازل ہوئی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے زمانے کے قریب ہے۔ ہجرت سے کچھ سوا سال پہلے یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان صورتوں میں ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اسراء کا واقعہ بیان فرمایا ہے، معراج کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا، اس کا ذکر فرمایا ہے، اور خاص طور پر مشرکین مکہ سے اور بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر ان کو کہا ہے کہ جو تم نافرمانی کر رہے ہو یا اللہ کے کلام کو نہیں مان رہے ہو، تو تم اس کو اپنی تاریخ میں جائزہ لے کر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی تم نے کوئی نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے تم کو، اور جب تم نے اچھا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر تم کو انعام سے بھی نوازا ہے۔ تفصیل سے ذکر اس کے اندر اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری ہدایتیں دی ہیں اس 15ویں پارے میں۔ ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، معاملات کیسے انجام دینے چاہیے، وہ ساری باتیں اس کے اندر نامہ اعمال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے کام کی اس کے اندر بیان فرمائی، اور قرآن کے بارے میں صاف صاف بیان فرما دیا کہ یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اس کی ہدایتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا اور اس کا انکار کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر نماز کا اور خاص طور پر تہجد کا اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا، اور فرمایا کہ آپ نماز کا اہتمام کیجئے اور تہجد بھی پڑھا کیجئے۔ اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سوالات ہیں جو مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اس کا جواب بھی اس بارے میں دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور پھر اصحاب کہف کا واقعہ ہے جو سورہ کہف میں ہم دیکھتے ہیں 15ویں پارے میں، کہ کچھ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو طویل مدت تک سلائے رکھا اور کس طرح ان کی حفاظت کی، وہ سب واقعہ ہم اس 15ویں پارے میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ہیں اس پارے میں، اور مثالوں کے ذریعے سے یہ انسانوں کو سمجھایا ہے کہ اللہ کی بندگی میں کیا آسانیاں ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کی جائے تو کس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آخر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ابلیس کا بھی ذکر ہے جو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے اور انسان کو صحیح راستے پہ چلنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو غلط راستے پہ لے کر چلے۔ یہ ساری باتیں اس 15ویں پارے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے اس معراج کے سفر کا ذکر فرمایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، اس کی تفصیلات حدیثوں میں ملتی ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اتنا ذکر کیا ہے اس جگہ پہ کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا، اور مسجد اقصیٰ ایک ایسی جگہ پہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہاں پر برکتیں رکھی ہیں۔ تورات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ شہد اور دودھ کی نہروں والی سرزمین ہے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت برکت رکھی معنوی اعتبار سے بھی، اور نبیوں کی بڑی تعداد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو وہاں بھیجا، جن کی وہاں پیدائش ہوئی اور ان کا مدفن بھی ہے وہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہو تو ہمیشہ یاد رکھو اس کا فائدہ تم کو ہی ملتا ہے، اور اگر تم کوئی برا کام کرتے ہو تو اس کا بھی انجام تمہیں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی شیطان کے بہکاوے میں آ کر برے راستے کی طرف مت جاؤ، کہ جب بھی تم برے راستے کی طرف جاؤ گے تو تم کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن ایک ایسے راستے کی طرف تم کو لے کر جاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے اور سیدھے تمہارے رب کی طرف جاتا ہے۔ اگر تم اپنے رب تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کی ہدایتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے کلام کو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں اس کے اندر کھول کھول کر بیان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ ہر معاملے میں جلد بازی کرتا ہے، یہاں تک کہ برائی کی بھی درخواست کرتا ہے تو اس میں بھی جلد بازی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو نہایت آرام سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان جو ہے اپنا نامہ اعمال اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نامہ اعمال دے گا اور کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھو، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر والدین کے حقوق کا ذکر کیا اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنا ذکر کیا، اپنا حق اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اور ساتھ میں ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، تم ان کو اف بھی مت کہا کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان سے جھڑک کر بات مت کیا کرو، بہت ادب کے ساتھ۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ جب بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو وہ بچوں جیسی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح انہوں نے تمہاری بچپن میں پرورش کی ہے تم بھی ان کا خیال رکھو، اور کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا، پیار کا معاملہ کیا، آپ بھی ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ مال کو فضول نہیں خرچ کیا کرو، وآتی ذی القربى حقہ، جس کا حق ہے اس کو دے دیا کرو، اور فضول کاموں میں اپنا پیسہ مت برباد کرو، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں وہ لوگ جو فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ انتہائی کنجوسی سے کام نہ لو، نہ فضول خرچی کرو۔ اسی کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا یہاں پر زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً وہ بہت بے حیائی کے کام ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، وزن جب بھی کرو صحیح ترازو سے کرو، اور بلا تحقیق ہر سنی سنائی بات کے پیچھے مت ہو جایا کرو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر جب چلا کرو تو نرم چال چلا کرو، گھمنڈیوں کی طرح اترا کر اور اکڑ کر مت چلا کرو۔ یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی بہت ساری اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے راستے پہ چلیں، اس طرح زندگی گزاریں جس طرح زندگی گزارنے سے انسان زندگی میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 15ویں پارے کے 5ویں رکوع میں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا، کہ کائنات کی ہر شے، آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں مصروف ہیں، مگر تم ان کی زبان نہیں سمجھتے، اس لیے تم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن یہ سب لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ قرآن کی ہدایتوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کہ قرآن کی ہدایتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو آخرت پر یقین رکھنا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی بات انسان سنے گا، اس پر عمل کرے گا، تبھی قرآن کی ہدایتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمائی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جب انسان مر جائے گا اور خاک میں مل جائے گا اور مٹی ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا تو وہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا۔ اللہ نے یہاں فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا
ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا قل کونوا حجارۃ او حدیدا۔ اللہ فرماتا ہے پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، تم کچھ بھی بن جاؤ، جس خدا نے تم کو ایک بار بنایا ہے وہ تم کو دوبارہ ضرور پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اللہ نے ہر آدمی کو معزز اور مکرم بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر آدمی کی عزت ہے، ہر آدمی کا احترام کرنا چاہیے اور ہر آدمی کو ریسپیکٹ دینا چاہیے، کسی کی بھی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی کسی انسان کی بے عزتی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عزت والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہیں وہ آیت کریمہ بھی ہے قرآن پاک کے اس بارے میں، اللہ فرماتا ہے نماز کے حوالے سے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اوقات بیان فرما دیے ہیں کہ نماز کب پڑھنا ہے۔ غروب کے وقت جب زوال ہو، جب سورج ڈوبنے کا وقت ہو، سورج کے لحاظ سے وقت کا تعین ہے نماز میں، جب سورج کے ڈوبنے کا وقت ہو اس وقت نمازیں ہیں، اور جب رات کا پہلا حصہ ہو اس وقت کی نماز ہے، اور جب فجر کا وقت ہو اس وقت ایک نماز پڑھنی ہے۔ تو جو سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے معزز ناظرین، آپ دیکھیں گے وہ 3 مرحلوں میں غروب ہوتا ہے۔ پہلا تو وہ وقت ہے جب وہ بالکل نصف النہار پر ہوتا ہے، وہاں سے وہ جب زوال آمادہ ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے، وہ وقت دوپہر کا وقت ہوتا ہے، وہ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ پھر جب وہ بالکل آنکھوں کے برابر آ جاتا ہے اور آنکھوں کے نیچے آنا شروع ہوتا ہے وہ وقت جو ہے سحپہر کا وقت ہے اور عصر کا وقت ہے، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ فقہ میں ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بالکل سورج جب ڈوب جاتا ہے، جس وقت جیسے ہی ڈوبتا ہے وہ مغرب کا وقت ہے، اور پھر رات جب ابتدا ہوتی ہے، پوری طرح رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ عشاء کا وقت ہوتا ہے، اور پھر فجر کی نماز کا وقت۔ یہ نمازوں کے 5 نمازوں کے اوقات اس آیت کریمہ کے اندر مل جاتے ہیں ہم کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد بھی پڑھا کیجئے۔ یہ اضافی ہے مگر آپ اس کو پڑھیے، آپ اللہ سے خاص مدد مانگیے۔ اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقام محمود بنایا ہے۔ ایک ایسا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے جو اللہ نے آپ کے لیے مخصوص فرمایا ہے، سب سے اعلیٰ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تہجد کا بھی ذکر کیا ہے، مگر یہ نفل ہے، جو انسان اس کو پڑھتا ہے اس کو بہت خدا کا ساتھ ملتا ہے، اور خدا سے خصوصی مدد کے لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے، جب انسان تھوڑا سا سو کر اٹھتا ہے اور فجر سے پہلے وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو خدا کی بہت اس کو مدد ملتی ہے، اور اللہ تبارک وہ بالکل الگ نماز ہے، خصوصی نماز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان مدد مانگتا ہے اس نماز کے ذریعے۔ اور رمضان کے دنوں میں خاص طور پر جو نماز پڑھی جاتی ہے، تراویح کی نماز خود تہجد کی نماز کے قائم مقام ہے، اور اسی لیے رمضان میں خاص طور پر تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ نماز کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اس نماز سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور تم کو بہت نوازتا ہے۔ اور یہیں پر ہم وہ دعا بھی دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ عرض کیا ہے میں نے معزز حاضرین آپ کے سامنے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی ہے جب ہجرت کا موقع قریب ہے۔ اللہ نے صاف صاف اشارہ فرما دیا ہے اپنے نبی کو کہ اب آپ کو یہاں سے ہجرت کرنا ہے، تو ایک دعا بھی اللہ نے سکھائی اور کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ جب ہم یہاں سے نکلیں اور جہاں جائیں نئی جگہ پہ تو وہاں ہم آرام کے ساتھ جائیں، کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ بہت اچھی دعا ہے جو اللہ نے یہاں سکھائی ہے قرآن پاک میں، 80 نمبر کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہاں وہ بات بھی ذکر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا روح کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب دیا الروح من امر ربی، یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا آرڈر ہے۔ خدا کے آرڈر سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زندگی دیتا ہے، اپنے بندے پہ وحی بھیجتا ہے، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ اور اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اس معاملے میں تم کو زیادہ بتایا نہیں گیا، زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ معزز ناظرین، ہمارے پاس جو علم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک ویزیبل ورلڈ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اسی کا علم ہمارے پاس ہے۔ اس دنیا کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اس حوالے سے ہم بس اتنی بات جانتے ہیں جتنی بات ہم کو اللہ نے بتائی ہیں، اور روح کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اس نے اس بارے میں زیادہ باتیں انسانوں کو نہیں بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی یہاں پر بیان فرمایا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور پوری دنیا بھی ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، قرآن میں ہر قسم کا مضمون اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اخیر میں ہم دیکھتے ہیں
اللہ فرماتا ہے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا کہ بہت سارے انسان جو ہوتے ہیں وہ تنگ دل ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نعمت کو خرچ نہیں کرتے ہیں، چھپا چھپا کے بچا بچا کے رکھتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کا خزانہ بھی ان کو دے دیا جائے تو بھی ان کی کنجوسی ختم نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ ناپسندیدہ عادت ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے تم کو دیا ہے اس میں سے خود بھی استعمال کرو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ نے یہاں وہ بھی ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تھا۔ اس حوالے سے پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں اور آگے بھی جب اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ اور ایک بات جو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، تم جس نام سے بھی اس کو پکارو گے وہ تمہاری آواز سنے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اس کو یاد کریں، اللہ کے بندے اس سے غفلت نہ کریں۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے، جب وہ خدا کو بھول جاتا ہے تو وہ خدا کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، خدا کے بندوں کو بھول جاتا ہے، خدا کی دی ہوئی آسانیوں کو بھول جاتا ہے اور ایسے راستے پر چلنے لگتا ہے جس پہ چلنے کے بعد وہ ظلم کرتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، سوسائٹی کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اللہ کو یاد کرے اور اللہ نے جو اچھی اچھی بات اس کو بتائی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ معزز ناظرین، یہ سورہ کہف کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صاف لفظوں میں ایک بات بیان فرما دی ہے کہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا سیدھا سا پیغام ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں اپنے بندوں کو اپنی باتیں سمجھائی ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ کہف ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ پیش کیا ہے۔ کہف غار والے لوگ، وہ لوگ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم بھی اللہ نے کہا جن کے مزاروں پر تختیاں لگی تھیں اور کتبے لگے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا واقعہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافی تفصیل کے ساتھ۔ آپ اس کو میں گزارش کرتا ہوں بار بار کہ یہ خلاصہ قرآن ہمارا جو ہم پیش کرتے ہیں، یہاں ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، ہم بہت اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ پیش کر پاتے ہیں۔ اگر آپ اسی پارے کو جس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اگر ایک مرتبہ قرآن پاک میں پڑھیں تو آپ اس واقعے کو، اس بات کو جو جس کے اندر تفصیلات ہیں اس کو اور بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ پیش کیا۔ کچھ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور حکومت جو تھی وہ ان لوگوں کے خلاف دوسرے لوگوں کی تھی، تو ان لوگوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، ان کو ان کے مذہب سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ نیک لوگ تھے، شریف لوگ تھے، وہ زندگی کے جھمیلوں میں الجھنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو چھپا لیا، وہ ایک غار میں چلے گئے اور غار میں جا کے چھپ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی نیند سلا دی، بہت دنوں تک سوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا کہ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوتے رہے۔ 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا، ان کے ساتھ وہاں ان کا کتا بھی تھا جو غار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا اور کہا کہ وہ بہت دنوں تک اس غار میں رہے۔ کتنے لوگ تھے، بعد میں لوگوں نے اس پر سوالات کیے تو اللہ نے کہا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اندازے کی باتیں ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 وثامنہم کلبہم کہ وہ 7 لوگ تھے اصحاب کہف اور 8واں ان کا کتا تھا۔ وہ لوگ 309 سال تک وہاں سوتے رہے۔ پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے آپس میں پوچھا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ انہوں نے کہا، ان میں سے بعد نے کہا کہ ایسا لگتا ہے 1 دن یا اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ پھر ایک ساتھی کو انہوں نے اپنا جو پرانا نوٹ تھا وہ انہوں نے دیا
جو سکہ رائج الوقت تھا کہ لے کر جاؤ کچھ کھانے کا سامان لے کر آؤ، بھوک لگ رہی ہے، وہ آدمی جب باہر آتا ہے تو اس وقت دنیا بدل چکی ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اتنا پرانا آدمی اور اتنا پرانا نوٹ لے کر گھوم رہا ہے، تو لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل دنیا کو اس وقت یہ دکھایا کہ دیکھو ہم چاہیں تو انسان کو ایک لمبی نیند کے بعد بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو پورے جسم کے ساتھ اٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی دکھایا ہے، مسلمانوں کو بھی سمجھایا ہے، اور وہ ہجرت کا واقعہ قریب ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جب کوئی نکلتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور پوری طرح اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ واقعہ اس کے اندر ہم کو اصحاب کہف کا ملتا ہے، جس کے اندر بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش کیا ہے، دو لوگوں کا یہاں پر سورہ کہف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک آدمی تھا، بہت امیر تھا، اس کے بڑے باغات تھے اور بہت کچھ تھا اس کے پاس، بڑی نعمتیں تھیں اللہ کی، لیکن وہ گھمنڈی آدمی تھا، اتراتا تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، آخرت کو نہیں مانتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ جو میری دولت ہے یہ ہمیشہ ایسی رہے گی، یہ کبھی کم نہیں ہوگی، ہمیشہ اسی طرح یہ بڑھے گی، یہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ تو ایک دوسرا آدمی جو اس کا ساتھی تھا وہ اس کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو اللہ پہ بھروسہ رکھو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس نے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کہتے، ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور ساری طاقت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اس آدمی نے اس کی بات نہیں سنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو سزا دی، اور پھر اس کی ساری دولت برباد ہو گئی، سب طوفان آ گیا، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ نے یہ مثال دے کر بیان کیا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ کبھی تم دیکھتے ہو ایک آدمی معمولی تھا لیکن اللہ نے اس کو اتنی برکت دی کہ وہ بہت بڑا آدمی بن گیا۔ تم کبھی ایسا بھی دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی بہت مالدار تھا لیکن ایسے حالات آئے کہ پھر وہ غریب ہو کر رہ گیا۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اور دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ دے تو شکر کرنا چاہیے، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر شکر نہیں کرے انسان، ناقدری کرے، ناشکری کرے، گھمنڈ دکھائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی یہاں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ دیکھیں گے اپنے نامہ اعمال کو کہ اس کے اندر دیکھیں گے ساری چھوٹی بڑی باتیں لکھ دی گئی ہیں، تو بہت حیران ہوں گے کہ ارے اس کو کیا ہوا کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا ہے اور انسان کو یاد دلایا کہ دیکھو شیطان تمہارا بہت پرانا دشمن ہے، اس سے بچو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ ابلیس ایک جن تھا جس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ نے جب حکم دیا سارے فرشتوں کو تو اس کو بھی وہاں سجدہ کرنا تھا، مگر اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک جن تھا۔ جس طرح انسانوں کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے یا نہ مانے، اسی طرح جنوں کو بھی دیا گیا ہے۔ اور ایک بات جو اخیر میں یہاں پر آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ لوگوں کی پکڑ کرنا شروع کر دے تو بہت جلد تم کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، لیکن وہ تم کو اگر عذاب نہیں دے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو تم کو موقع ملا ہے اس موقع کی قدر کرنی چاہیے، اور پھر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی باتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی ہدایتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔